درس 75 منطقی از استاد وسیم 21 اردی 22064 مدرسہ علم ثقلین. نستعین انہو خیر ناصر و معین. اچھا آقا، ہم نے اصل میں 3 سوالات کلیات خمسہ کے بارے میں اٹھائے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں الحیوان و انسان، کہ جب اخذ کو اعم پر حمل کرتے ہیں تو یہ اخذ اس اعم کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ اب نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. صحیح ہے کہ اس سوال کا جواب گزشتہ درس کے اندر دیا کہ بھائی ہم نے جو کلیات خمسہ کے بارے میں کہا وہ محمول ہوتے ہیں. مراد وہ محمول ہے جو حمل طبیعی کے ساتھ ہو، اور حمل طبیعی والا محمول وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر محمول موضوع سے اخص نہ ہو بلکہ اعم ہو. یہ پہلے سوال کا جواب. دوسرے سوال کو یوں مطرح کرتے ہیں کہ حد تام کو ہم نو پر حمل کرتے ہیں. الانسان ما ہوا، آپ کہتے ہیں الانسان و حیوان ناطق. سوال یہ حد تام انسان کے لیے جنس ہے، فصل ہے، نوع ہے، عرضی عام ہے، عرضی خاص ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ حد تام جنس اور فصل کا مرکب. یہ حد تام تو انسان کے لیے نہ ہی جنس ہے، نہ فصل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ آغا ہم نے آپ کو عنوان اور معنون یا عنوان اور معنون کے باعث میں بیان کیا تھا کہ ایک لحاظ سے حمل کی 2 قسمیں ہیں، یا حمل اولیہ ذاتی ہے یا حمل شائع ثنائی ہے. اچھا، حمل کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا تھا کہ حمل 2 چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کرنا، اس کو ہم حمل کہتے ہیں. یہ گزشتہ دروس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، صرف بحث کو ارتباط دے کر عبارت کی طرف جانا چاہتا ہوں. حمل کیا ہے؟ 2 چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا، اتحاد کی بات کرنا، اسے کہتے ہیں حمل. یہ وہ ہے کتاب میز پر ہے، کتاب خانے میں ہے، زید گھر میں ہے، کتاب مثلا قفسے میں ہے، شاگرد درس میں ہے، استاد درس پڑھا رہا ہے، شاگرد درس سن رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی جملات میں بول رہا ہوں یہاں پر 2 چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ این اوناس. صحیح ہے کہ تفصیلات پہلے بھی بیان کر چکا تھا. جہاں پر بھی 2 چیزوں کے درمیان آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں قہراً وہاں پر 2 چیزیں ہوں گی. ایک 2 چیزیں ہونی چاہیے، 2 چیزیں ہونی چاہیے، درست ہے. اب جب 2 چیزیں ہوں گی تو قہراً ان میں مغایرت ہوگی، کیونکہ اگر من جمیع الجہات تمام جہات سے ایک ہی ہوں تو پھر 2 نہیں رہے گا. 2 وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر بہرحال کچھ نہ کچھ مغایرت ہو. صحیح ہے. بس ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں پر بھی آپ حمل درست کریں گے 2 چیزیں ہوں گی، 2 چیزیں ہوں گی تو مغایرت ہوگی. اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کر رہے ہیں، بس ان دونوں چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ مماثلت بھی ہونی چاہیے، اشتراک بھی ہونا چاہیے. لہذا ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر بھی حمل ہوگا وہاں پر غیریت بھی ہوگی اور ہوویت بھی ہوگی. غیریت یعنی مغایرت، ہوویت یعنی اشتراک. ہر حمل کے اندر مغایرت بھی ہوگی اور اشتراک بھی ہوگا، غیریت بھی ہوگی اور اشتراک بھی ہوگا. اگر ان دونوں چیزوں میں کہ جن میں حمل واقع ہو رہا ہے یعنی موضوع اور معمول، اگر موضوع اور معمول کے درمیان اتحاد مصداق میں ہو اور اختلاف مفہوم میں ہو تو ایسے حمل کو کیا کہتے ہیں؟
بھلے بھلے پڑھا ہے پہلے بھی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمل شائع سنائی کہتے ہیں۔ الانسان ذاہق، خوب انسان کا مفہوم جدا ہے، ذاہق کا مفہوم جدا ہے، لیکن مصداقاً کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حمل شائع سنائی۔ تھوڑے سیٹ ہو کر بیٹھ جائیں ناغا، اس طریقے سے بیٹھے تو ہمیں بھی سستی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے حمل شائع سنائی۔ اچھا، اگر دونوں چیزوں میں یعنی مفہوم اور موضوع اور جو ہے وہ کیا ہے محمول میں اتحاد مفہوم میں ہو تو قہراً وہاں پر مصداق میں بھی اتحاد ہو جائے گا۔ اگر دونوں مفہوم میں متحد ہیں تو قہراً کیا ہوگا؟ مصداق میں بھی متحد ہوں گے، اتحاد مفہوم کے اعتبار سے۔ لیکن اختلاف دونوں میں اعتباری ہے۔ ایسے حمل کو کیا کہتے ہیں؟ حمل اولی ذاتی کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، حیوان و ناطق کو آپ انسان پر حمل کریں۔ اب انسان کا مفہوم ایک طرف سے، حیوان ناطق کا مفہوم دوسری طرف سے، دونوں مفہوماً ایک چیز ہے۔ انسان یعنی ہمون حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی ہمون انسان۔ درست؟ اختلاف کیسا ہے ان دونوں میں؟ اعتباری ہے۔ کیسے اعتباری اختلاف ہے؟ کیا بات ہے، بات تو ہم کہہ رہے ہیں ایک طرف سے انسان اور دوسری طرف سے حیوان ناطق۔ ارے حیوان ناطق خود الگ ہے، یہ تو پھر آپ مفہوماً اختلاف کریں، ہم نے کہا مفہوماً ایک ہے، ارے مفہوماً ایک ہوگا تو پھر علیحدہ چیزیں کیسے ہوئی؟ ہاں یہ واو یہ لفظی طور پر انسان الف مسلم کی اعتبار سے شاید اختلاف ہو، باقی تو دونوں ایک ہی چیز ہے، انسان اور حیوان۔ لفظ کے لحاظ ہے یا حسین انسان کے حروف الگ ہے، حیوان ناطق چھوڑیں ہے لغوی کے لحاظ سے۔ ہم نے پھر یعنی مفہوم کے لحاظ سے فرق ہو گیا۔ مصداق دیکھیں تو الگ الگ مورد ہیں ہمارے پاس، یعنی کیا؟ یعنی یہ تو پھر آپ اس بات کی نفی کر رہے ہیں، یعنی مفہوماً ایک ہے مصداقاً علیحدہ ہے۔ بابا آپ نے کہا کہ مفہوماً دونوں متحد ہیں، اعتباراً تفاوت ہے، ایک مجمل ہے دوسری تفصیل ہے۔ بلا دیا آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ادھر بیان کیا تھا، بعض عنوان اور معنون میں بیان کیا تھا، لکھوایا بھی تھا آپ کو۔ اگر تھوڑا پیچھے سے لکھا ہوا آپ دیکھیں نا، ملاحظہ کریں تو لکھوایا بھی تھا میں نے آپ کو کہ وہاں پر یہاں پر انسان اور حیوان ناطق میں تفاوت اجمال اور تفصیل کا۔ انسان مجمل ہے اور حیوان ناطق اسی کی تفصیل ہے۔ باقی مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے، جو مفہوم انسان کا ہے وہی حیوان ناطق کا ہے۔ جب مفہوم کے لحاظ سے ایک چیز ہے تو قہراً مصداق کے لحاظ سے ایک ہوں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں مفہوم کے لحاظ سے ایک ہوں لیکن مصداق کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اور فرق بھی الف اور ہے کا نہیں ہے۔ آپ نے لغت کے اعتبار سے کچھ بتایا تھا کہ حیوان نہ میں نے یہ نہیں بتایا تھا، لکھا ہوا مراجعہ کریں پھر دوبارہ۔ کون سا؟ انسان اور بشر میں لغوی اعتبار، ہاں وہ ادھر بیان کیا تھا، لیکن حمل کے بعد میں یہی عرض کیا تھا یہاں پر حمل اولی میں کہ اعتباری تفاوت مثلا یہاں پر کیا ہے؟ اجمال اور تفصیل کا ہے۔ خلاصہ یہ جو آپ سوال کریں کہ یہ حیوان ناطق انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی کلیات خمسہ میں سے کون سا معمول ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں بابا کلیات خمسہ کے اندر جو معمول کہتے ہیں وہ محمول حمل شائع کے اعتبار سے، کیونکہ اگر کلیات خمسہ کو کوئی بھی ہو اس کو اپنے افراد کی نسبت سے دیکھیں گے، کسی بھی کلی کو جب اپنے افراد کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو یہ کلیات خمسہ بنتی ہیں نا، تو وہ کلی اپنے ان افراد کے لحاظ سے حمل شائع کے لحاظ سے حمل ہوتی ہے، نہ کہ حمل اولی کے لحاظ سے۔ بس اصلاً یہ موضوعاً بات سے بات کیا ہے؟ خارج ہے۔ خلاصہ کلام دوسرے سوال کا بھی جواب ایسے روشن ہو جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھیں، یہ بحث پڑھ چکے ہیں، پوری بحث واو بے واو پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ الحمل ذاتی اولی و شائع ثنائی یا ثنائی، ہاں لغت میں نے نہیں دیکھا، اس کا ضبط دیکھنا پڑے گا۔ وَأَلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْحَمْلِ هُوَ الْإِتِّحَادُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، فرماتے ہیں کہ جان لیں حمل کا معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد۔ یہ جو دو چیزوں کے درمیان اتحاد ہے اس کو کہتے ہیں حمل۔
کیوں بھائی دو چیزوں کے درمیان اتحاد کو حمل کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن معنی ہو، اس لیے کہ اس حمل کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ان ھذا ذاک، یہ وہ ہے. تو بس یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا، دو چیزوں میں اتحاد جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَتَطَلَّبُ الْاتِّحَادَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يَسْتَدْعِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَهُمَا. فرماتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى، هَذَا الْمَعْنَى یہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد، هَذَا الْمَعْنَى یعنی حمل، یہ جو دو چیزوں میں اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد کما یتطلب الاتحاد بین شیئین، جس طریقے سے یہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد کو چاہتا ہے، اسی طریقے سے یستدعی المغایرۃ بینہما، یہ بھی چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ مغایرت بھی ہونی چاہیے. آغا یہ اتحاد جس طریقے سے اتحاد اور اشتراک کا تقاضا کرتا ہے، اسی طریقے سے دو چیزوں کے درمیان مغایرت اور جدائی کا تقاضا بھی کرتا ہے. یا اصطلاحاً یوں بھی کہتے ہیں ہر حمل کے اندر غیریت کہ یہ وہی مغایرت ہے، اور اسی طریقے سے ہوویت کہ وہ اشتراک ہے. ہر حمل کے اندر غیریت بھی ہوتی ہے اور ہوویت بھی ہوتی ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَتَطَلَّبُ الْاتِّحَادَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يَسْتَدْعِي الْمُغَایرَةَ بَيْنَهُمَا. کیوں؟ لِيَكُونَا حَسْبَ الْفَرْضِ شَيْئَيْنِ. خوب بھائی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ دو چیزوں کو تصور نہیں کر سکتے. اگر یہ مغایرت نہیں ہوگی، لِيَكُونَا کا تعلق ہے یستدعی المغایرت کے ساتھ، درست ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لِيَكُونَا حَسْبَ الْفَرْضِ شَيْئَيْنِ، کیونکہ فرض یہ کہ دونوں دو چیزیں، فرض یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں نا، فرض کے مطابق دو چیزیں بن سکیں. اگر مغایرت نہیں ہوگی تو دو چیزیں نہیں بن پائیں گی. کیونکہ اگر دو چیزیں مثلا آپ کا من جمیع الجہات ایک ہوں، خوب دیکھیں دویت درست نہ میجے، دویت نہیں ہو پائے گی نا. دویت کب ہوگی؟ جب مغایرت ہو دیگی. لے یکونا تاکہ وہ ہو جائے حسب الفرض، فرض کے مطابق شیئین دو چیزیں، لہذا مغایرت بھی ہونی چاہیے. وَلَوْلَاهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، اگر یہ مغایرت نہ ہو تو لم یکن الا شیء واحد، یہ نہیں ہوگا مگر شیء واحد، لا شیئان، نہ کہ دو چیزیں ہیں. لیکن اس عبارت کا اگر تھوڑا سا میں نے گندا ترجمہ کیا، اچھا ترجمہ کریں تو ایسے کریں گے یستدعی المغایرۃ بینہما. کیوں؟ اس پوری عبارت کو آخر تک ہم پڑھ کے جائیں. یہ عبارت کی تختی ایسے خراب کی ہوئی ہے تو میں نے بھی خراب ترجمہ کیا. ایسے کریں لِيَكُونَا حَسْبَ الْفَرْضِ شَيْئَيْنِ وَلَوْلَاهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا شَيْءَ. اس پوری عبارت کو پڑھ کر ترجمہ کریں، کیونکہ فرض کے مطابق وہ دونوں چیزیں ہیں. اگر یہ مغایرت نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی ہمارے سامنے مگر شیء واحد، نہ کہ دو چیزیں، اور یہ خلاف فرض ہے. ایسے ترجمہ کریں تو صحیح. وعلیہ، اس بنیاد پر کہ پس حمل کے اندر اتحاد بھی چاہیے، مغایرت بھی چاہیے. لا بد فی الحمل من الاتحاد من جہت والتغایر من جہت اخرى، ایک لحاظ سے اتحاد ہونا چاہیے اور ایک لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ مغایرت ہونی چاہیے. کئی ما یصح الحمل، تاکہ حمل ممکن ہو سکے. یصح یعنی یمکن، تاکہ حمل کیا ہو سکے؟ ممکن ہو سکے. دیکھیے وَلِذَا لَا يَصِحُ الْحَمْلُ بَيْنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ، اگر دو چیزیں جو متباین بے تمام ذات کوئی جہت اشتراک نہ ہو، ان کے درمیان حمل نہیں ہو سکتا. درست ہے؟ دو چیزیں بالکل متباین بے تمام ذات ہو، اصلاً کوئی جہت اشتراک نہ ہو، وہاں پر حمل نہیں ہوگا. اِذْ لَا اتِّحَادَ بَيْنَهُمَا، بھائی ان دونوں کے درمیان آپ حمل کیسے درست کریں؟ کیونکہ ان کے درمیان تو اتحاد نہیں ہے. ولا یصح حمل الشیء علی نفسہ، بس درست نہیں ہوگا ایک شے کو خود اپنے اوپر حمل کرنا. حمل الشیء علی نفسہ معنی نظارت دیجیے. اذ الشیء لا یغایر نفسہ، کیونکہ ایک شے خود اپنے آپ سے تو مغایرت نہیں رکھتی. ان قلت،
الانسان و انسان تو کہتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک شے کو خود اس شے پر حمل نہیں کر سکتے؟ ہاں نہ، ابھی تو حمل کی بات کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ ایک شے کو خود اس شے پر آپ حمل نہیں کر سکتے، اور حمل کے اندر ضروری ہے کہ من جہت مغایرت ہونی چاہیے. الانسان و انسان میں کیا مغایرت ہے؟ تو اس میں نتیجہ نہیں نکلے گا نا، بات تو وہی ہے استاد. یہ حمل تو درست ہے. حمل اولی کی ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں، ایک مثال درست ہے کہ حمل اولی ذاتی کی دیتے الانسان و حیوان و ناطق، لیکن ایک مثال اس کی دیتے الانسان و انسان. مجھے یاد ہے اس بات میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا آپ لوگوں کو، لیکن بھلا دیتے ہیں آپ لوگ. عرض کیا تھا کہ یہ قضیہ اس بندے کے سامنے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ توہم کرتا ہے کہ انسان انسان نہیں ہے. اس بندے کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں الانسان و انسان، تو پس اس کے توہم کے اعتبار سے موضوع اور معمول میں تفاوت ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ انسان انسان نہیں ہے، پس موضوع اور معمول اس کے توہم کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں. خوب اس کے توہم کے اعتبار سے جو تفاوت رکھتے ہیں اس اعتبار سے اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں الانسان و انسان. گفتے بودھم بالے دیئے. ثم ان هذا الاتحاد اما ان يكون في المفهوم، پھر فرماتے ہیں کہ یہ اتحاد یا تو مفہوم میں ہوگا، فالمغایرۃ لا بد ان تكون اعتباریہ، اور اگر اتحاد مفہوم میں ہوگا تو پس مغایرت اور جدائی ضروری ہے کہ اعتباری ہونی چاہیے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ مغایرت اعتباری ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر مفہوم میں اتحاد ہے تو مصداق میں بھی قہراً اتحاد ہوگا. مصداق میں تو مغایرت نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا کہ موضوع اور معمول کا مفہوم ایک ہو لیکن مصداق میں مختلف ہو، نہ ہمیشہ دی. پس وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ وہاں پر آپ کہیں گے کہ دونوں میں فرق اور تفاوت اعتباری ہونا چاہیے. وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ أَنَّ مَفْهُومَ الْمَوْضُوعِ هُوَ بِعَيْنِهِ نَفْسُ الْمَحْمُولِ وَمَاهِيَّتُهُ. درست ہے. وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ، جب حمل اولی ہو یعنی دونوں مفہوم میں متحد ہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ الانسان حیوان ناطق. اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم موضوع عیناً وہی مفہوم محمول ہے. درست ہے. پس حمل اولی کا مفاد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مفہوم موضوع عیناً مفہوم محمول ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ، اس وقت حمل سے قصد کیا جاتا ہے. کس وقت؟ جب آپ نے کہا کہ یہ مفہوم میں متحد ہے اور مغایرت اعتباری ہے، تو وہاں پر پھر کیا قصد کرتے ہیں کہ ان مفہوم الموضوع، بتحقیق یہ جو موضوع کا مفہوم ہے، ہوا بعینہ نفس مفہوم المعمول، یہ عیناً وہی کیا ہے؟ مفہوم معمول ہے، عیناً ماہیت معمول ہے. درست ہے. بعد ان یلحظا متغایرین بجہت من الجہات، آغا آپ نے کسی ایک جہت سے دونوں کو علیحدہ سمجھا، لیکن جیسے ہی آپ حمل کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ این مفہومش عیناً حمول ہے، اس موضوع کا مفہوم عیناً اسی معمول کا مفہوم ہے. درست ہے. روشن ہوا. یعنی اس جہت اعتباری کے لحاظ سے جو آپ نے تغایر کو مد نظر رکھا ہے، اس کے بعد جب آپ حمل درست کرتے ہیں نا تو وہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موضوع اور معمول دونوں ایک چیز ہے مفہوم کے لحاظ سے. روشن ہوا. مثال میں خود واضح کر رہے ہیں. مثل قولنا الانسان حیوان ناطق فإن مفہوم الانسان و مفہوم حیوان ناطق واحد. آگا یہ جو انسان کا مفہوم ہے اور حیوان ناطق کا مفہوم ہے دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی کیا ہے؟ تفاوت نہیں ہے. الا ان التغایر بینہما بالاجمال والتفصیل، بھلے اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے کیا ہے؟ دونوں میں تفاوت ہے. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَمْلِ يُسَمَّى حَمْلًا ذَاتِيًّا أَوَّلِيًّا، اس قسم کے حمل کو کہتے ہیں حمل ذاتی اولی. خوب اس کو ذاتی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مخصوص ہے اس بات کے ساتھ کہ بحمل ذات علی نفسہ،
ایک ذات کو خود اسی پر حمل کرتے ہیں، اسی مورد کے ساتھ یہ حملے ذاتی ہوتا ہے. حمل اولی ذاتی کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر ایک ذات کو خود اسی ذات پر حمل کریں آپ، لہذا اس کو کہتے ہیں ذاتی. اولی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قضائے اولیات میں سے ہوتا ہے. یاد ہے گزشتہ منطق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قضائے اولیہ یعنی موضوع و معمول کا تصور کافی ہوتا ہے قضیے کی تصدیق کرنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں قضائے اولیہ. تو یہ حمل اولیہ ذاتی میں جو قضیہ آپ درست کرتے ہیں قضائے اولیات میں سے ہوتا ہے. الانسان و حیوان ناطق قضیہ اولیات میں سے، انسان قضائے اولیات میں سے. اس اعتبار سے اس کو اولیہ ذاتی کہتے ہیں. وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْإِتِّحَادُ فِي الْوُجُودِ وَالْمِصْدَاقِ، یا تو آگا یہ ہے کہ دونوں کا جو اتحاد ہے وہ وجود اور مصداق کے لحاظ سے. وَالْمُغَائِرَةُ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، اور مغائرت کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے. وَيَرْجِعُ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ إِلَىٰ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ مِنْ أَفْرَادِ مفہوم المحمول ومصادیقہ. یہ نقطہ بھی خوبصورت ہے. قضیہ جو آپ حمل شائع ثنائی بناتے ہیں وہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا حملیہ اولی میں تو حمل اولیہ ذاتی میں تو کہہ رہے ہیں کہ موضوع اور معمول کا کیا ہے؟ مفہوم دونوں ایک ہے. حمل شائع ثنائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثلا کل انسان ذائق، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک نقطہ ہے جو بعد والے مباحث میں بھی آپ کو کام آئے گا، پہلے بھی شاید میں ایک آدھ مرتبہ کہہ چکا ہوں. یہ جو موضوع ہے ایک لحاظ سے آپ یہاں پر دو چیزوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک مفہوم انسان، ٹھیک ہے، ایک اس مفہوم کے مصادیق. صحیح ہے، انسان کے مصادیق زید، عمر، بکر، درست ہے. موضوع کے طرف ایک مرتبہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم موضوع، اور دوسری مرتبہ اسی مفہوم موضوع کے مصادیق. درست ہے؟ یاد ہے عنوان اور معنون کی بحث میں، عنوان اور معنون کی بحث میں یہی کہا تھا نا کہ حمل شائع ثنائی میں موضوع کے مفہوم کو عنوان کہتے ہیں اور موضوع کے مفہوم کے مصادیق کو معنون کہتے ہیں. یہ تو کہہ چکے ہیں پہلے آپ کو. اسی طریقے سے مفہوم میں بھی، معمول میں بھی عقلی طور پر تو یہ دونوں چیزیں فرض کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کہیں مفہوم معمول اور دوسری مرتبہ کہیں مصادیق معمول. درست ہے؟ بس ہمارے پاس چار چیزیں آ گئی. موضوع کی طرف بھی دو چیزیں، موضوع کا مفہوم، موضوع کے مصادیق. معمول کی طرف بھی موضوع کا مفہوم، موضوع کے معمول کے مصادیق. اصلاً حمل میں کن چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات آپ کرتے ہیں؟ حمل کے اندر ان چار چیزوں میں کن چیزوں کے بارے میں اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حمل شائع ثنائی میں معمول کا مفہوم، موضوع کے مصادیق، یہ آپس میں متحد ہے. حمل شائع ثنائی میں کیا ہو رہا ہے؟ معمول کا مفہوم، موضوع کے مصادیق، یہ آپس میں جڑ رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں حمل شائع ثنائی میں کہ یہ جو موضوع کے مصادیق ہیں وہ معمول کے مفہوم کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں. یعنی معمول کا جو مفہوم ہے اس کے مصادیق میں سے زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے. بعبارت اخری، یہ جو ذاہق ہے اس ذاہق کے مفہوم کے مصادیق میں سے ایک آدھ مصداق زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، فلاں. یہ سوال ہے کہ مومنین توی هم موضوع هم معمول هر دو مصداقشون یکیه، درسته؟ شما چرا میگید مفهوم معمول باید با مصداق؟ یعنی ظاہر میں تو دو چیزیں نا، دو مفہوم ہیں نا آپ کے پاس.
تو اب کیسے وہ جو آپ کہتے ہیں اس کو اگر کھولیں بات کی تعلیل کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ حملے شائع سنائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ موضوع اور معمول مصداقاً متحد ہیں، یعنی کیا؟ اس بات کی اگر آپ تحلیل کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ معمول کا مفہوم اور موضوع کا مفہوم یہ آپس میں متحد ہے، نہ، انہوں نے نہیں خام دیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو معمول کا مفہوم ہے موضوع کے جو مصادیق ہیں ان کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ولی خود محمول هم خودش مصداقش همون با مصداقای موضوع یکیه. یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن مقام فقط تصور میں ہم ان کے جدا کرنا مصادیق تصور کر سکتے ہیں تشکیک شکوک کے لحاظ سے، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ معمول کے مفہوم کے جو مصادیق ہیں وہی مصادیق ہیں جو موضوع والے ہیں. بھلے یہی کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب سمجھ میں آیا؟ اس عبارت کو یوں بھی کہتے ہیں عقد الحمل. یہ آپ انشاءاللہ بعد والی اصول فقہ میں دوسری تیسری جگہوں پر آپ اس عبارت کو دیکھیں گے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے عقد الحمل اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے عقد الوضع. یہ دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، عقد الوضع اور عقد الحمل. اس سے مراد یہ ہے یہ جو محمول کا مفہوم موضوع کے مصادیق کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں، ان کو آپس میں ملا رہے ہیں، اتحاد کی بات کریں، اس کو کہتے ہیں عقد الحمل. صحیح ہے؟ لیکن اگر آپ موضوع کے مفہوم اور مصداق کو آپس میں جوڑیں تو اس کو کہتے ہیں عقد الوضع. محمول کی ضرورت نہیں ہے استاد، یعنی لحاظ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، لحاظ کے اعتبار سے. ابھی یہاں پر نا معمول کی نا، یہ جو موضوع کا مفہوم ہے اس کو اس کے مصادیق کے ساتھ آپ جوڑیں تو اس کو کہتے ہیں عقد الوضع. عقد الوضع اس کو کہتے ہیں. یعنی میں اگر بولوں زید انسان ہوں تو یہ عقد الوضع ہے، یہ کہنا نہ یہ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کل انسان، یعنی ہر وہ شے کہ جس پر مفہوم انسان سے ذکر کر رہا ہے، یہ ہو جائے گا عقد الوضع. ہر وہ شے یعنی زید عمر بکر یہ سارے، ہر وہ مصداق یعنی ہر وہ شے جو مفہوم انسان کا مصداق ہے، ان شد عقد الوضع. یہ مفہوم انسان اور مصادیق انسان کو آپس میں جو آپ جوڑ رہے ہیں، صحیح ہے؟ ہر وہ مصداق کہ جس پر مفہوم انسان سے ذکر کر رہا ہے، ان شد عقد الوضع. صحیح ہے؟ یہ انشاءاللہ ہمیں جزء ثانی میں فائدہ دے گا. جو جزء ثانی میں ہم پہنچیں گے نا وہاں پر یہ آپ بہت زیادہ سنیں گے انشاءاللہ. وہاں پر موجہات کی بات آئے گی، وہاں پر کہیں گے کہ موضوع کے وصف عنوانی کا لحاظ کریں. وہ وصف عنوانی کیا بھلا ہے؟ وہ ناظر ہے اس عقد الوضع کی طرف. یعنی موضوع کا جو مفہوم ہے اس کو ہم کہتے ہیں عنوان، اس کو ہم کہتے ہیں جو ہے وہ کیا ہے مفہوم. جو بھی کہیں عنوان تو خود پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں. روشن ہوا؟ فتلخص، باتوں کو الجھاؤں نہ. آغا مظفر کہہ رہے ہیں کہ حملے شائع سنائی کا معنی کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں حملے شائع سنائی کا معنی یہ ہوا کہ آغا موضوع محمول کے مفہوم کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. روشن جو موضوع محمول کے مفہوم کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. روشن جو امینو یہ پوری جو کہانی بیان کی اس کا معنی یہی تھا. صحیح ہے. حملے شائع سنائی کا معنی کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا حملے شائع سنائی کا کہ یہ جو موضوع ہے معمول کا جو مفہوم ہے نا، معمول کے مفہوم کے مصادیق میں سے مصداق ہے، معمول کے مفہوم کے افراد میں سے فرد ہے. یعنی معمول کا مفہوم موضوع کے مصداق کے ساتھ متحد ہے. یعنی معمول کے مفہوم کے مصداق کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہی
موضوع والے جو مصادیق ہیں وہی مصادیق ہیں اس کے بھی. دیکھیں وَيَرْجِعُ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ، اس وقت یعنی جب اتحاد فی الوجود اور مصداق کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس صورت میں حمل کی بازگشت ہوگی کہاں؟ إِلَى كَوْنِ الْمَوْضُوعِ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِ الْمَحْمُولِ. عبارت دیکھیں، بہت خوبصورت عبارت ہے. اس بات کی طرف اس بات کی طرف اس کی بازگشت ہے کہ موضوع محمول کے مفہوم کے افراد میں سے ہے، وہ مصادیق ہی اور اس کے مصادیق میں سے ہے. اگر افراد اور مصادیق میں تفاوت ہے لیکن یہاں پر فعلاً ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اس جھنجھٹ میں نہیں پڑ رہے. مثل قولنا الانسان حیوان، درست ہے. فَإِنَّ مَفْهُومَ إِنسَانٍ غَيْرُ مَفْهُومِ حیوان، اگر جو انسان کا مفہوم ہے وہ غیر از مفہوم حیوان ہے. وَلَكِنَّ كُلَّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَيْوَانُ. لیکن كُلَّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ، ما صدق علیہ الانسان یعنی انسان کا مصادیق، ہر وہ شے کہ جس پر انسان صدق کرے یعنی انسان کے مصادیق دی گئے. ہر وہ شے کہ جس پر انسان صدق کرتا ہے صدق علیہ الحیوان، اس پر مفہوم انسان بھی کیا ہے؟ صدق کرتا ہے. مفہوم حیوان بھی اس پر صادق آتا ہے. فَإِنَّ مفہوم انسان غیر مفہوم حیوان وَلَكِنَّ كُلَّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَيْوَانُ. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَمْلِ يُسَمَّى الْحَمْلَ الشَّائِعَ الثُّنَائِي، اس کو ہم کہتے ہیں حمل شائع ثنائی. اب الحمل المتعارف. الحق والانصاف حمل شائع ثنائی کو یعنی منطقی کتابوں میں جس طریقے سے یہاں پر آقا مظفر نے سمجھایا ہے اس طریقے سے اور منطقی کتابوں میں نہیں. الحق والانصاف یعنی یہ خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے. لِأَنَّهُ هُوَ الشَّائِعُ فِي الْإِسْتِعْمَالِ الْمُتَعَارَفِ فِي صَنَاعَةِ الْعُلُومِ. علیہ وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے. اگر اس کو شائع ثنائی کیوں کہتے ہیں؟ شائع یعنی مشہور، درست ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شائع ہے، مشہور ہے، فی الاستعمال المتعارف فی صناعت العلوم. یہ جو مختلف علوم ہیں، مختلف فنون ہیں، وہاں پر جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں قضایا، عام طور پر جو ہم جملات استعمال کرتے ہیں وہ یہی حمل شائع کی صورت میں ہوتے ہیں. حتیٰ متعارف طریقے سے عام لوگ بھی، ہم لوگ جو قضیے کو اور حمل کو ذکر کرتے ہیں عام طور پر بھی ہم حمل شائع کو استعمال کرتے ہیں. حمل اولی کو یعنی واقعاً اس دقت کے ساتھ اگر کوئی بندہ آ کر دیکھے، وگرنہ عام طور پر ہم جتنے بھی جملات استعمال کرتے ہیں وہ حمل شائع کے اعتبار سے ہوتے ہیں. یہ آپ غور کریں. وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا الْبَيَانُ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَيْضًا. اگر ہمارا یہ بیان آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو دوسرے سوال کا جواب بھی روشن ہو جائے گا کہ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَحْمُولِ فِي بَابِ الْكُلِّيَّاتِ هُوَ الْمَحْمُولُ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ الثُّنَائِي. اس لیے کہ آغا مقصود جو کلیات خمسہ کے باب میں معمول سے ہوتا ہے وہ معمول ہے کہ جو معمول ہو حمل شائع ثنائی کے اعتبار سے. لہذا آپ لوگوں کا سوال کرنا کہ حد تام انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے، یہ سوال بھیجا ہے اصلا. وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الاولی، اور جبکہ حد تام کا جو حمل ہے وہ حمل ذاتی اولی اصلاً ہمارے باب سے خارج ہے. کلیات خمسہ کے اصلاً کیا ہے؟ باب سے باہر ہے. اچھا، تیسرا سوال ہمارا یہ تھا، یہ مطلب بھی بالکل آسان ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ آغا آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ذیک انسان کے لیے خاصہ ہے؟ بھائی ذیک تو انسان پر حمل نہیں ہو سکتا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا الانسان ذیکن، آپ کہتے ہیں الانسان ذائقن، ذیکن تو نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ الانسان عدلن یا کہتے ہیں الانسان عادلن. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ذیک خاصہ ہے؟ بھائی کلیات خمسہ تو معمول ہوتے ہیں. خب یہ کیسے معمول ہے؟ یہ تو معمول ہی نہیں ہے. جواب، اگر ایک لحاظ سے حمل کی دو قسمیں، یا حمل معاطات ہے
یا حمل اشتقاق ہے. آسان لفظوں میں تعریف. حمل مواطات، اگر ایک شے کو دوسری شے پر بغیر تعویل و تقدیر حمل کیا جائے تو حمل مواطات ہے. جملے کا تکرار کر رہا ہوں. اگر ایک شے کو دوسری شے پر بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تقدیر کے حمل کیا جائے تو یہ ہوگا حمل مواطات. اور اگر ایک شے کو دوسری شے پر تعویل یا تقدیر کے ساتھ حمل کیا جائے تو حمل اشتقاق ہوگا. پوری بات کا خلاصہ جو ہم نے یہاں پر ایک سطر میں لکھا ہے اس طریقے سے لکھا ہے: ان حمل الشیء علی شیء بدون التأویل او التقدیر فحمل مواطات وان احتاج الی تأویل و تقدیر فحمل اشتقاق. یہ 1.5 صفحے کی جو بات ہم پوری پڑھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے. دیکھیں آقا، ایک مرتبہ آپ کہتے الانسان ذائق، اس میں کسی تعویل کرنے کی ضرورت ہے، کسی تقدیر میں رکھنے کی ضرورت ہے نا، ڈائریکٹ ذائق انسان پر حمل ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ کہیں کل انسان ذہقون، یہاں پر تعویل کی ضرورت ہے. یا تو آپ یہاں پر مجاز در کلمہ کے مرتکب ہوں، یعنی آپ کہیں کہ کلو انسان ذہقن میں مراد یہ ہے کہ کلو انسان ذاہقن، مجاز در کلمہ. درست ہے؟ مجاز در کلمہ یہی ہے کہ ایک کلمے کو استعمال کریں لیکن مراد وہاں پر مشتق ہے. کلو انسان ذہقن یعنی کلو انسان ذاہقن، یہ تعویل کریں. یا آپ مجاز در حذف کو مانیں، آپ کہیں کہ کلو انسان ذہقن یعنی کلو انسان ذو ذہقن. صحیح ہے؟ دونوں تعویل ہو گئی. دونوں تعویل ہیں، دونوں تعویل. ایک صورت میں مطلب میں نے یہ 2 لفظ اس لیے لکھوا ہے، ایک صورت میں ذیق سے ذاہق کہ اس کو میں نے تعویل کہا، اور دوسری صورت میں ذو ذیق کہ اس کو میں نے تقدیر کہا. صحیح ہے؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ کلیات خمسہ محمول ہیں، یعنی حمل مواطات کے اعتبار سے، محمول بحمل مواطات، نہ محمول بحمل اشتقاق. لہذا ذہقون اصلاً کلیات خمسہ کے باب سے باہر ہے. ذیق خاصہ نہیں ہے، ذاہق خاصہ ہے. الحمل مواطات و اشتقاق، فرماتے کہ حمل مواطات یعنی الحمل مواطات و اشتقاق، حمل مواطات اور حمل اشتقاق. اذا قلنا الانسان ذاہق، جب ہم کہتے ہیں انسان ذاہق ہے تو فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطات او حمل ہوا، کہ اس کو بہت سارے کہتے ہیں ہو، حمل ہو. ایک استاد کہہ رہے تھے یہ صوفیوں والا حمل ہے، ہو ایسے ہے. فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطات، اس کو کہتے ہیں حمل مواطات. صحیح ہے؟ تواتو ہے، برابری پائی جاتی ہے، کسی چیز کو مقدر وغیرہ رکھنے کی تعویل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. او حمل ہو کہنا غلط ہے، کہ حمل او حمل ہوا، آپ اس کو حمل ہوا کہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا فتح بھی آغا فیاضی نے ظاہر کیا، اس کا سبب یہ کہ عام طور پر کہتے ہیں حمل ہو، یہ صحیح نہیں ہے تلفظ، اس لیے انہوں نے ایک فتح کو ظاہر کیا ہوا کہ ہوا پڑھو بھائی، ہو کیا ہے. ومعنی ہو، اور اس کا معنی یہ کہ ان ذات الموضوع نفس المعمول، وہ باپ ذات موضوع عین معمول ہے دیگے. وَإِن شِئْتَ فَقُلْ، یا آپ یوں کہیں کہ معنی ھذا ذاک، یہ وہی ہے، یعنی یہاں پر کسی تعویل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. مواطات معناها الاتفاق، مواطات کا معنی کیا ہے؟ وہ اتفاق. وجمیع الکلیات الخمسہ
یحمل بعضها علی بعض و علی افرادها بهذا الحمل، جتنے بھی کلیات خمسہ ہے بعض پر جو حمل ہوتے ہیں یا بعض کلیات جو اپنے افراد پر حمل ہوتی ہیں، ان تمام کے تمام میں یہ حمل مواتات ہوتا ہے۔ کہ عرض کیا کہ حمل مواتات سے مراد کیا ہے، یعنی ایک شے کو بدون تعویل و بدون تقدیر آپ حمل کریں دوسری چیز پر۔ وَعِندَهُمْ نَوْعٌ آخر من الحمل، اگر منطقیوں کے پاس ایک اور حمل کی قسم ہے، یسمى حمل اشتقاقن او حمل ذو ہوا، یا اس کو حمل ذو ہو یا ذو ہوا بھی کہتے ہیں، کا حمل ذیک علی الانسان، جیسے ذیک کو انسان پر حمل کرنا۔ فإنه لا يصح ان تقول الانسان ذیکون، اگر آپ نہیں کہہ سکتے کہ الانسان ذیکون بل ذاہکون، بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا ذاہک ہے، او ذو ذہکین، یا پھر آپ کہیں کہ ذو ذہک ہے۔ وسمی حمل اشتقاق و ذو ہوا، اس کو حمل اشتقاق یا ذو ہو بھی کہتے ہیں، کہ میں نے تعریف لکھوائی کہ وہ حمل کے جس میں ایک شے کو دوسری شے پر حمل کریں تعویل کے ساتھ یا تقدیر کے ساتھ۔ لأن هذا المعمول بدون ان يشتق منه اسم كالذائق او يضاف الیہ ذو لا یصح حملہ علی موضوعہ، فرماتے ہیں کہ یہ معمول ایسا ہے کہ بدون ان یشتق منہ اسم، بغیر اس کے کہ آپ اس سے ایک اسم کو مشتق کریں جیسے ذائق ہے، او یضاف الیہ ذو، یا بغیر اس کے کہ اس کی طرف ذو کو مضاف کریں، لا یصح حملہ علی موضوعہ، تو اس معمول کا حمل کرنا اپنے موضوع پر جائز نہیں ہوگا۔ فَيُقَالُ لِلْمُشْتَقِّ كَالذَّائِق مَحْمُولٌ بِالْمُوَاتَات، اگر وہ جو مشتق ہے اس مشتق کو جو آپ حمل کرتے ہیں موضوع پر، یہ کہیں گے معمول بالمواتات ہے۔ ذاہق جو انسان پر حمل ہو رہا ہے یہ معمول بالمواتات ہے، جبکہ وَلِلْمُشْتَقِّ مِنْهُ، جس سے ذاہق مشتق ہو رہا ہے یعنی ذیک، وہ کیا ہے معمول بالاشتقاق، وہ کیا ہے معمول بالاشتقاق ہے۔ والمقصود بیانہ کہ ان المعمول بالاشتقاق كالذیک والمشی والحس لا يدخل فی اقسام الکلیات الخمسہ، اگر یہ جو ہم نے آپ کو تعریف میں بیان کیا نا، مقصود ہمارا اس سے یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ جو معمول بالاشتقاق ہے جیسے ذیک ہے، مشی ہے یا حس ہے، یہ کلیات خمسہ کے اقسام میں داخل نہیں ہوتے، یعنی کلیات خمسہ کو جو ہم نے کہا محمول، وہ معمول بالاشتقاق مراد نہیں ہے بلکہ معمول بالمواتات مراد ہے۔ فلا یصح ان یقال الذیک خاصۃ للانسان، بس یہ نہیں کہیں گے کہ ذیک انسان کا خاصہ ہے۔ ولا اللون خاصۃ للجسم، لون یعنی رنگ انسان جسم کا خاصہ نہیں ہے، ملون جسم کا خاصہ ہے۔ ولا الحس فصل للحیوان، حس حیوان کے لیے فصل نہیں ہے، حساس ہونا انسان کے لیے فصل ہے۔ بل الذائق والملون هو الخاصہ، بلکہ ذائق اور ملون خاصہ ہیں، والحساس هو الفاصل، اور حساس ہی فاصل ہے۔ بلاغت آپ نے نہیں پڑھی، یہاں پر حصر کے ساتھ انہوں نے جملہ استعمال کیا ہے کہ ظاہراً یہ حصر بھی اصطلاحاً کہتے ہیں اس کو، اس کسر کو کہتے ہیں، حصر کو کہتے ہیں حصر قلب، یعنی آپ ایک مقصد سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اس کے برعکس ہے۔ جیسے وہاں پر ہے نا سورہ کوثر میں ان شأنک هو الابتر، وہاں پر حصر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مصطفیٰ تو ابتر ہے، نہ ان شأنک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، کہ وہاں پر وہ حصر کا مفہوم ہے، حصر قلب ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے نہ اس کے الٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ذہن، لون اور حس جو ہے وہ کیا ہے خاصہ اور فصل ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہ، ان کے برعکس ذائق، ملون اور حساس ہونا کیا ہے خاصہ اور فصل ہے، وہاں کذا، اور اسی طریقے سے دوسرے موارد۔ وَإِذَا وَقَعَ فِي كَلِمَاتِ الْقَوْمِ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ذیک خاصہ ہے اور مثلا حس فصل ہے، اگر اس قسم کی تعبیر آتی بھی ہے تو فَمِنَ التَّسَاهُلِ فِي التَّعْبِيرِ، اعلیٰ انہوں نے سہل انگاری کی ہے تعبیر کو بیان کرنے میں۔
کہ الذی قد یشوش افکار المبتدئین، اور یہ سالنگاری تعبیر میں کبھی کبھار نئے طالب علموں کے ذہن کو مشوش کر دیتا ہے، سالنگاری کرنا. اذ ترى بعضهم، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یعبر بالضحک و یرید منه الضاحک، کہتے ہیں ضحک ہے لیکن مراد ان کی ضاحک ہوتی ہے، لیکن نیا بندہ تو پھنسا نا. وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّالِثِ، اور اس طریقے سے تیسرے سوال کا بھی جواب واضح ہو گیا کہ نام سے تھوڑا سا استثناء کریں، اس کو کل رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.